کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جو سننا نہیں چاہتے، جو ماننا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نزدیک وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان اس پر بڑا شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ جو آخری آیات ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح شام ساتھ ساتھ پڑھنا، سات سات دفعہ پڑھنا، یعنی 7 ٹائمز پڑھنا مسنون ہے۔ اور جو یہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن شعور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حسبی اللہ جب آپ کہتے ہیں، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا حسبی اللہ نعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ حسبی اللہ کہتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بلکہ یہ ایک فیلنگ ہے جو آپ کے اندر آنی چاہیے۔ اور وہ کیا کہ اللہ میرے غم، میرے دکھ، میری تکلیف، میرے معاملے کو آسان طریقے سے مکمل کروانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اور وہی کر سکتا ہے اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ میں صرف اسی کی عبادت کرتی ہوں، یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں اس کی فرما برداری کرتی رہوں۔ اور آگے اللہ کی صرف بیان کی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو دن صبح کی دعا اذکار کے ساتھ اس کو شامل کریں، اور شام کے اذکار کے ساتھ بھی اس کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایمان کا پھر مطلب کیا ہے؟ کیونکہ شروع سے بات کیا ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، ٹھیک ہے۔ تو تعلیمات کیا ہے؟ ساری کی ساری سچ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، چاہے وہ اللہ کے متعلق ہیں، چاہے وہ آخرت کے متعلق ہیں۔ تو پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ قرآن کے اندر یا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقتیں بیان کر رہے ہیں ان کو ایز اٹ از مان لے، ٹھیک ہے۔ اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھے رستے پر چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جنت کی بڑی ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے یہاں پر کہ جنت کیسی ہوگی، جہاں صرف سلامتی ہوگی، صرف سلامتی ہی سلامتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، تو یہ بعض جگہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر سلام سلام کہیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس وہاں پر السلام علیکم یا سلام سلام ہی باتیں ہوں گی، وہاں سب کچھ ہوگا، جیسی زندگی آپ چاہیں گے ویسی زندگی ملے گی، لیکن وہاں سلامتی ہوگی، یعنی کسی قسم کی بھی خرابی نہیں ہوگی کہیں پر بھی، نہ کوئی نعمت کبھی کم پڑے گی، چھنے گی، نہ انسان بوڑھا ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ آپس کی کوئی عداوت ہوگی، نہ کوئی مخالفت مخاصمت ہوگی، کچھ بھی نیگیٹو نہیں وہاں پر ہوگا۔ اتنی خوبصورت۔ اور پھر یہ کہ جنتی جو ہیں، جو جنت میں جائیں گے، وہ جو وہاں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ جو وہاں پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنت میں جانے والوں کے پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ کون ہوتے ہیں وہ؟ حامدون ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ساجدون ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں رکوع اور سجدے میں، ٹھیک ہے۔ سو دنیا میں جو یہ سب کچھ کرتا ہے نا، وہی جنت میں جائے گا، اور جنت میں بھی وہ اپنے رب سے راضی رہے گا، اس کی تسبیح بیان کرے گا، اس کی تعریف بیان کرے گا، اور اس سے سلامتی ملے گی، جس کی جو ہے وہ ختم نہیں ہو۔
اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیتے۔ جب ان پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے وہ ایسے بندے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، مگر جب ہم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو وہ ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ یہ عام رویہ ہے لوگوں کا، عام رویہ۔ جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بہت اللہ اللہ کرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، نفل سپارہ سورہ بقرہ، یہ وہ پوچھتے رہتے اور کیا پڑھے اور کیا کرے، ہمیں کوئی دعا بتا دے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے۔ لیکن جب وہ پریشانی ٹل جاتی ہے، وہ مصیبت نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ بھی کوئی تھا یا اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ ایک بے اولاد جوڑا جو اللہ سے دعائیں کر کے پیچھے آپ نے ذکر بھی پڑھا نا، اولاد لیتا ہے تو پھر اسی اولاد کے شکرانے میں وہ غیر اللہ کی چڑھانا شروع کر دیتا ہے، یا چلے یہ نہیں کرتا تب بھی کیا ہوتا ہے، اس بچے میں اتنا گم ہو جاتی ہے وہ ماں کہ اس کی نمازیں قضا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس بچے کی خوشی کی خاطر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باپ اس کو دنیا کی سہولتیں پہنچانے کے لیے حرام تک کمانا سے گریز نہیں کرتا، ماں جو ہے وہ اس بچے سے اپنی محبت کے اظہار اور اس کی کیئر اور ساری چیزوں کے لیے اور ان سارے معاملات کے لیے وہ بھول جاتی ہے کہ اس نے نمازیں پڑھنی ہے، اس نے کوئی صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، بس بچہ ہی بچہ نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو ہلو ہے نا انسان کا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، ٹھیک ہے، جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، بے صبریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی خیر اس کو ملتی ہے تو اس کو روکنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہلو ہے نا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ہم جب پڑھیں گے آگے ایسی بہت سارے مقامات جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا ایک عمومی فطری رویہ بیان کیا ہے نا جو عام انسانوں کی نیچر ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیپشنل لوگ بھی بتائے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ہم وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پہلی قوموں کو ہٹا کر تمہیں اب لے کر آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں تمہارے سامنے جب اللہ کی تعلیمات آتی ہیں تب تم کیسا عمل کرتے ہو۔ جب آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں روز رات کو تو آپ اس میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ سو دنیا، زمین، آسمان، اس کی کریشن، یہ سب کچھ اس کے پیچھے ایک پرپس ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ اور احسن عمل کی ڈیفینیشن جلدی سے یہاں پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگ تو چلے گئے جو بھی رویے کر کے، اب ہمیں وہ رویے نہیں کرنے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی رضا کا ہے۔ تو احسن عمل کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خلوص نیت یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، چاہے وہ کتنا ہی دنیاوی کام کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی رضا کے میں وہ کام کرنا، یعنی ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے وہ کام کرنا جو اللہ کی رضا کے ہیں۔ آپ کا آپ کے شوہر کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بہت ہی پرسنل ہے، بہت ہی دنیاوی ہے، لیکن کیا ہے، اس کو کس پیرامیٹر میں رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے دیے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی دین، رائٹ۔ سو احسن عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا۔ پھر دوسری چیز اس کے اندر، دوسرا جو اس سے خصوصیت ہے احسن عمل کی جس کے بغیر یہ پورا نہیں ہوتا، اور وہ ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت ہی کیوں؟ ہم نیکی کے کام خود سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود نیکیاں بناتے ہیں نا تو ہم ہیں انسان،
ہمارے پاس کوئی وحی تو نہیں آ رہی نا. تو جب ہم خود کچھ بنائیں گے نا تو ہمارے پاس نہ علم غیب ہے اور نہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی ایسا نالج ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ آئندہ مطلب لائک ہم اس کو کر بھی سکیں گے یا نہیں. یا یہ کہ آج جو ہم نیکی سمجھ کے شروع کر رہے ہیں کل کو اس کی شکل کیا بن جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، وہ کہیں میں نے پڑھی تھی، بڑی خوبصورت مثال ہے، جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ آسان عمل سمجھنے کے لیے، صرف کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو کیوں ہم صرف سنت پہ کے پیچھے چلیں؟ ہم غیر مسنون افعال کو نیکی کے طور پر کیوں نہیں کر سکتے، یا خود سے کوئی نیکی ایجاد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ مثلاً وہ ایک کسی نے لکھی ہوئی تھی یہ بات، مثال بڑی خوبصورت، کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی گاؤں میں کسی کے پاس مہمان گیا تو اس نے دیکھا کہ کھانا بڑا لذیذ پڑا ہوا ہے لیکن ایک بڑا سا ڈنڈا پاس پڑا ہوا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آخر اس ڈنڈے کی کیا تک بنتی ہے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کھانا کھانے کے بعد مجھے ماریں گے، کیا کریں گے. بہرحال اس نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے بزرگ ایسا ہی کرتے تھے. بہرحال اس مہمان کی ضد پر انہوں نے ڈھونڈا، جو کوئی بڑی عمر کا شخص تھا، اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ اوہو یہ تو ڈنڈا بہت بڑا ہے، ہم تو اس سے چھوٹا رکھتے تھے. بہرحال اس ڈنڈے کو کاٹ کے تھوڑا چھوٹا کر دیا گیا. اس نے کہا نہیں ابھی بھی میں نہیں کھاؤں گا، مجھے بتائیے کہ یہ ڈنڈا یہاں پر آیا کیسے، یہ کیوں پڑا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا اچھا چلے اس سے بڑی عمر کا بندہ ڈھونڈتے. کرتے 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 مختلف بڑی عمر کے لوگ آتے گئے، ڈنڈے کا سائز چھوٹا ہوتا گیا. آخر اینڈ پہ وہ کوئی 100 سوا 100 سالہ بزرگ کو لے کر آئے ڈنڈا ڈولی کر کے، اور ان سے کہا گیا کہ بتائیے یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ کھانے میں، کھانے کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ڈنڈا تو نہیں رکھتے، ہم تو ایک چھوٹی سی تیلی رکھا کرتے تھے دانتوں میں خلال کے لیے. یعنی ایک نئی چیز جو انہوں نے ابتدا کی تھی، کرتے کرتے وہ چھوٹی سی تیلی بڑا سا ڈنڈا بن گئی تھی، یعنی اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا تھا. تو جب ہم خود نیکیاں ایجاد کرتے ہیں نا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوسری ہی شکل اختیار کر لیتی ہیں. دوسری طرف جو سنت ہوتی ہے نا وہ عالم الغیب کی طرف سے نازل کرتا ہے نا، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو اس کو تو پتہ ہے کہ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال 1000 سال 1500 سال بعد تا قیامت تک کیا کس کس قسم کے لوگ آئیں گے، کتنے پوٹینشل کے لوگ ہوں گے، کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہمیں شریعت دی ہے، ہمارے پاس ایسا علم نہیں ہو سکتا. اس لیے بدعات یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، ان کا پھر اجر نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا نا اس چیز سے کہ آپ خود سے نہیں کرو گے. آپ تو دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دو گے، دین تو کچھ کا کچھ بن جائے گا اگر ہر کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا. سو احسن عمل میں دو چیزیں، اخلاص نیت اور اتباع سنت. جب جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے میں اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکوں. ٹھیک ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کرتے تھے، چاہے وہ حدیث ہے، سنت ہے یا قرآن ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ میں تو صرف وہی کا اتباع کرتا ہوں، جو میرے پاس وہی آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ منہ سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ کہلوانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک نبی اللہ کی نافرمانی کر کے قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو پھر ایک امتی جو ہے اس کو کتنا ڈر کے رہنا چاہیے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں تمہاری عمر ایک عمر تمہارے درمیان میں گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ خود اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر دلیل تھا. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب لوگ ماننا ہی نہ چاہیں، 40 سال کی عمر تک جس شخص کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہ پڑھ
چڑھ کے کہا، دعوت دینی تھی جب انہوں نے اقرا بین کو سورہ مدثر کے بعد، تو کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہاں پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو ان سب نے برملا کہا ہاں آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، ہم یقین کر لیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو انہوں نے اسی صادق اور امین شخصیت کو جھوٹا، جادوگر اور اس طرح کا کے القاب دینے شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ لوگ اپنے تعصب میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، حق کو پہچان بھی لیتے ہیں لیکن پھر ان کے کانوں پر اور آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے سیلف کریٹڈ افسانے، کہانیاں یا مذہب تھا کہ انہوں نے ان فرشتوں کو جن کی مورتیاں بنا رکھی تھیں، ان دیویوں کو یہ اپنا سفارشی کہتے تھے، یہ ان کو میڈیٹر مانتے تھے، یہ ڈائریکٹ ان کو خدا نہیں کہتے تھے، میڈیٹر مانتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ اور بندے کے بیچ میں کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعان، ان ربی قریب مجیب، قریب ہی ہے آپ کا رب، اس کو کسی بیچ میں جو ہے کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں کہ آپ اس میڈیٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کا پیغام اللہ تک پہنچائے، نہیں، اللہ خود اپنے بندے کو سنتا ہے۔